السلام علیکم طلباء اور طالبات، آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ کے چینل آن لائن ادب پر۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کچھ مترادف الفاظ اور ان کا معنوی فرق، ساتھ ہی ساتھ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن بھی پڑھیں گے ہم۔ اردو میں ایسے الفاظ کی کمی نہیں جو بطور مترادفات استعمال ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک معنوی فرق ہوتا ہے، جیسے حسب اور نسب۔ ہم اس کو ایک ساتھ بولتے ہیں حسب و نسب، جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماں کی طرف سے جو خاندانی رشتہ ہوتا ہے اس کو حسب کہتے ہیں، اور باپ کی طرف سے جو شجرہ ہوتا ہے اسے نسب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کے اور بھی الفاظ ہم نیچے پڑھیں گے، جیسے رنج اور غم۔ رنج و غم ہم ایک ساتھ بولتے ہیں، ان کے درمیان جو معمولی فرق ہے وہ یہ ہے کہ کسی واقعے پر معمولی فکر کو رنج کہتے ہیں، اور شدید قسم کی فکر ہو تو اسے غم کہتے ہیں، جیسے کسی کے برتاؤ سے ہمیں رنج ہوتا ہے اور کسی کے انتقال سے غم ہوتا ہے۔ رشک و حسد، کسی کی ترقی دیکھ کر جلنا، اس کی بربادی کا خواستگار ہونا، اسے حسد کہتے ہیں، اور اپنی محنت سے اس جیسا بننے کی خواہش رکھنا یہ رشک کہلاتا ہے۔ خیال رہے کہ رشک اچھی صفت ہے۔ ہدیہ اور تحفہ، ہم ہدیہ بھی دیتے ہیں اور تحفہ بھی۔ خیال رہے کہ ہدیے کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ضروری نہیں کہ ہم جو چیز ہدیہ کریں وہ اعلیٰ درجے کی ہو، ہم ایک پین بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، مگر تحفے کا گراں قدر ہونا تصور کیا جاتا ہے۔ عزم اور قصد، کسی کام کے شروع کرنے کے پختہ ارادے کو عزم کہتے ہیں، اور جب اس ارادے کے ساتھ عمل بھی شامل ہو جائے تو اسے قصد کہتے ہیں۔ سہو اور خطا، جو غلطی بھول چوک سے ہو جائے، یعنی جو مسٹیک بائی مسٹیک ہو جائے اسے سہو کہتے ہیں، اس میں جب ارادے کا دخل ہو اسے خطا کہتے ہیں۔ نماز میں غلطی ہو تو سجدہ سہو کہلاتا ہے، اگر جان بوجھ کر غلطی کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ وعدہ اور وعید، زمانہ مستقبل میں کسی خوشخبری دینے کو وعدہ کہتے ہیں، اور بری خبر دینے کو وعید کہتے ہیں، جیسے جنت کا وعدہ کرنا اور جہنم کا خوف دلانا وعید کہلاتا ہے۔ تعلیم اور تربیت، ہم اسے ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، جبکہ پتہ ہونا چاہیے کہ تعلیم فکری اور نظریاتی ہوتی ہے، جبکہ تربیت عملی ہوتی ہے۔ تھیوری اور پریکٹیکل کا فرق ہے، تعلیم تھیوری ہوتی ہے اور تربیت پریکٹیکل۔ اسی طرح ایک اور بہت پیارا ورڈ ہے مکان اور گھر، ہم دونوں کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں، تو دھیان رہے دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی عام مکان کو ہم مکان کہتے ہیں، اور اپنا جو گھر ہوتا ہے اس کو گھر کہتے ہیں۔ مکان میں تکلف پایا جاتا ہے اور گھر میں اپنائیت پائی جاتی ہے، جیسے شاعر کہتا ہے میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے کہ میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ اسی طرح ایک دوسرا ورڈ ہے تصنیف و تالیف، از خود کتاب لکھنا تصنیف کرنا کہلاتا ہے، یعنی اگر آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں اپنے خیالات کو یکجا کر کے تو اسے تصنیف کہیں گے، اور اگر دوسروں کی کتابوں کا منتخب حصہ اگر یکجا کرتے ہیں ایک کتاب کی شکل میں تو اسے تالیف کہتے ہیں۔ نصیحت اور وصیت، روزمرہ کی زندگی میں اگر ہم کسی کو کوئی ہدایت دیں، کوئی تنبیہ کریں، کوئی مشورہ دیں تو اسے نصیحت کہتے ہیں، اور بوقت نزع یعنی حالت مرگ میں کسی خاص امر کی بابت اگر کوئی ہدایت کرے اسے وصیت کہتے ہیں۔ تعزیت اور عیادت، ان کے درمیان بھی بڑا فرق ہے کہ کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جانا عیادت کہلاتا ہے، اور موت کی خبر سن کر پسماندگان کو تسکین دینے جانا تعزیت کہلاتا ہے۔ عیادت کسے کہتے ہیں؟ عیادت تو رسم دنیا تھی، چلے آتے تو کیا ہوتا۔
ٹھیک ہے. اب ہم ون ورڈ سبسٹیٹیوشن پڑھیں گے، یعنی مختلف الفاظ کی جگہ ایک لفظ جملے کے بجائے ایک لفظ میں اگر بات کہی جائے تو ایسا بھی بہت ہے. اردو میں بکثرت ایسے الفاظ موجود ہیں جو کئی لفظوں میں کہی جانے والی بات، یعنی ایک پورے مکمل جملے میں جو بات کہی جائے اس کو ایک لفظ میں ادا کر دیتے ہیں. اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے تحریر اور تقریر میں اختصار پیدا ہوتا ہے. چلیے اس کی اگزامپل، اس کے مثالیں دیکھتے ہیں. ذمی، زال کے نیچے زیر. ذمی کس کو کہتے ہیں؟ وہ غیر مسلم شخص جو اسلامی حکومت میں رہے اور جزیہ دے. جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلم رعایا سے مسلم حکومت میں لی جاتی ہے. زکوٰۃ ان کے اوپر نہیں ہوتی، زکوٰۃ مسلمز کے اوپر ہوتی ہے اور غیر مسلم سے جزیہ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو جی ایس ٹی 28% یا 18% لیتے ہیں، اس سے بہت کم تھا. زکوٰۃ 2.5% ہی ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. آگے چلتے ہیں. آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے کو آتش پرست کہتے ہیں. یہ قوم پہلے ایران میں پائی جاتی تھی. ذوالفقار، حضرت علی کی تلوار کا نام ہے. آتش فشا، یہ پہاڑ ہوتا ہے جس کو والکینو بھی کہتے ہیں انگریزی میں. ٹھیک ہے. وہ پہاڑ جو آگ اگلتا ہو. علوی، وہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علوی. شعبدہ باز، تماشا دکھانے والا، جادوگر. غزوہ، وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ غزوہ. بلحوث، خواہشات نفسانی کا دیوانہ. رزاق یا رازق، رازق یہ اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا، اور رازق رزق دینے والا اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے، یہ پڑھ چکے ہم لوگ. ظہرانہ، دوپہر کا کھانا ظہر کی نماز کے اوپر ہے. اسی طرح عصریہ بھی ہوتا ہے، عصر کے بعد کا ناشتہ. اور رات کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ عشائیہ. عشائیہ کا انتظام ہے آج. ٹھیک ہے. ترکہ، وہ چیز جو انسان چھوڑ کر جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ترکہ. ایک بڑا پیارا ورڈ ہے مقدمۃ الجیش، فوج کا وہ دستہ جو فوج کے آگے آگے چلے، اسے ہراول دستہ بھی کہتے ہیں. اس کے فوج میں کئی دستے ہوتے ہیں. ایک رائٹ ہینڈ میں ہوتا ہے، اس کو یمنی کہتے ہیں. پھر ایک یسار کہتے ہیں لیفٹ والے کو. اور جو بیچ میں ہوتا ہے اس کو قلب کہتے ہیں. یہاں مین کمانڈر یہاں رہتا ہے، اور جو سب سے آگے ہو اس کو ہراول دستہ کہتے ہیں. قیلولہ، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، سونا نہیں. تعزیت، مرنے والے کے متعلقین سے اظہار ہمدردی کرنا. مرغ باد نما، وہ مرغ جو ہوا کا رخ بتاتا ہے. تیمار دار، بیمار کی دیکھ ریکھ کرنے والا. متبنہ، کیا ہے یہ لفظ؟ متبنہ، گود لیا بچہ. متبنہ. جراح، آلے سے چیر پھاڑ کرنے والا. سرجن، ڈاکٹر. محدث، علم حدیث کا جاننے والا. مترجم، مترجم لکھا ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے. ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے والا. مشاطہ، وہ عورت جو عورتوں کا بناؤ سنگار کرائے، یعنی بیوٹیشین. ٹھیک ہے، بیوٹیشین. خانسامہ، باورچی، وہ ملازم جو کھانا پکانے پر مامور ہو، شیف کو کہتے ہیں. یسیر اور یتیم ایک ساتھ بولا جاتا ہے. یہ جس کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے ہوں اس کو ہم یسیر کہتے ہیں، اور جس کا صرف باپ مر گیا ہو اس کو یتیم کہتے ہیں. خیال رہے کہ یہ نابالغ ہو. بلوغت کے بعد یتیمی کا داغ ختم ہو جاتا ہے. ٹکسال، وہ جگہ جہاں سکے ڈھالے جاتے ہیں. معمار، عمارت بنانے والا. ممتحن، امتحان لینے والا. یہ ہے کے نیچے زیر ہے، اس میں فاعل. سیرت نگاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو قلم بند کرنا.
جیسے علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی لکھی۔ سوانح نگاری، کسی معروف شخصیت کی زندگی کو رقم کرنا، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رقم کرنا سیرت نگاری، کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی معروف شخصیت کی زندگی کو رقم کرنا سوانح نگاری کہلاتا ہے۔ جیسے حیات شبلی سید سلیمان ندوی نے لکھی۔ خود نوشت یا آپ بیتی آٹو بائیوگرافی، خود کی زندگی کو قلم بند کرنا، جیسے ونگز آف فائر سر اے پی جے عبدالکلام کی کتاب، ضرور پڑھنا اسے۔ مستشرق، مغرب کا وہ فرد جو مشرقی علوم میں دلچسپی و مہارت رکھتا ہو، جیسے جان گل کرسٹ، ٹھیک ہے، اردو زبان پر، اردو نثر پر خاص کر کے اس کا بہت اثر ہے، بہت احسان ہے۔ کسی نے کہا کہ جیسے ولی کا اردو شاعری پر جو احسان ہے وہی جان گل کرسٹ کا اردو نثر پر ہے۔ آمد اور آورد، آمد وہ اشعار یا وہ کلام جو بے ساختہ ہو، جس میں سادگی ہو، تصنع نہ ہو۔ آورد وہ اشعار جس میں تکلف اور تصنع ہو، جس میں بہت محنت اور سر جوڑ کر الفاظ یکجا کیے گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں۔